سنو سامعین عزیز شام بالخصوص زینت محفل سادات کرام سادات اعظام بالخصوص حضرت پیر سید امام الدین شاہ صاحب، حضرت پیر سید ضمیر حسین شاہ صاحب اور خانوادہ جیلانیہ کے دیگر سید ذاتگان، میں حکم کی تعمیل میں آپ کے سامنے چند جملے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ میں اس لائق نہیں کہ سادات کے بیچ مجھے مسند پہ بٹھایا جائے، لیکن یہ حکم ہے سادات کرام کا، اس وجہ سے میں یہاں پر مسند پہ بیٹھا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات رفیہ اور شخصیت عالیہ سے متعلق آج کا یہ حلقہ، اس نشست میں میں اپنی گفتگو کو چند قسموں پر تقسیم کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، حضور سیدنا شیخ السید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع البحرین ہے۔ وہ دو نہریں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا فیض لے کر چلی، یوں تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور بیٹیاں اور بھی ہیں، جناب محسن بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، لیکن بچپن میں وصال ہوا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن ابن سعد نے سیدہ رقیہ کا بھی ذکر کیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سیدہ رقیہ ہے۔ سیدہ رقیہ نام کی ایک اور بیٹی بھی تھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی، لیکن وہ رقیہ بنت فاطمہ نہیں ہے۔ تو یوں ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ حضرت علی کی دو بیٹیاں ہیں، ایک رقیہ بنت فاطمہ ہے اور ایک اور رقیہ ہے۔ تو بہرحال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تو اور بھی ہے، لیکن نسب مصطفیٰ جن سے زیادہ مشہور ہوا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی برکتوں کی جو نہریں چلی، وہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے چلی۔ تو میرے بھائیوں، اس نہر کا فیض کسی کو بھی ملے، کسی ایک نہر سے بھی سیرابی ہو تو ایک کم سیرابی نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل نسب و سبب منقطع الا نسبی و سببی، او کما قال علیہ السلام، ہر نسب اور ہر سبب کٹ جانے والا سوائے میرے نسب کے اور میرے سبب کے۔ تو کسی ایک نہر سے بھی اگر کسی نے فیض پایا تو کل قیامت کے روز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اس کے لیے نہایت درجہ مفید ضرور ہوگا۔ لیکن حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع البحرین ہے۔ یہ جو دو نہریں نسب مصطفیٰ کی برکتوں کو لے کر چلی، ایک جناب امام حسن کے ذریعے چلی اور ایک جناب امام حسین کے ذریعے چلی، یہ دونوں آ کے ملتی ہیں اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمہ اللہ تعالیٰ، بعض نے کہا کہ ابو صالح الگ ہیں اور موسیٰ الگ ہیں، لیکن بعض نے کہا کہ دونوں ایک ہی ہیں۔ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ سیدنا سید شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی،
ان کے والد گرامی ہیں سید عبداللہ، ان کے والد گرامی سید یحییٰ زاہد، ان کے والد گرامی سید محمد، ان کے والد گرامی سید داؤد، ان کے والد گرامی سید موسیٰ، ان کے والد گرامی سید عبداللہ، ان کے والد پھر ان کا نام بھی سید موسیٰ، ان کے والد کا نام سید عبداللہ محض، اور ان کے والد گرامی سید حسن مصنع، اور ان کے والد گرامی سید حسن مجتبی، اور ان کے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کے اعتبار سے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی السید الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور سیدہ فاطمہ الزہرا میں 11 واسطے پڑھتے ہیں۔ والد گرامی کی جانب سے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بیچ 11 واسطے پڑھتے ہیں، اور بات سید عالم کی جائے تو 12 واسطے پڑھتے ہیں۔ 11 بھی ہو گئے اور 12 بھی ہو گئے۔ سید الشیخ عبدالقادر جیلانی اور سید فاطمہ الزہرا میں والد گرامی کی جانب سے 11 واسطے ہیں، اور سید الشیخ عبدالقادر جیلانی اور سید الرسل سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ 12 واسطے بنتے ہیں۔ یہ ہے والد گرامی کی جانب سے، یہ ایک لہر ہے جو نسب مصطفیٰ کی برکتیں لے کر جناب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے تک پہنچتی ہے، اور دوسری جانب ام الخیر ہے، ام الخیر احمد الجبار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بیٹی ہیں عبداللہ زاہد رضی اللہ، سید عبداللہ زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بیٹے ہیں سید یحییٰ زاہد، سید یحییٰ زاہد کے، وہ بیٹے ہیں سید محمد کے، وہ بیٹے ہیں سید محمود کے، وہ بیٹے ہیں سید عبداللہ کے، وہ بیٹے ہیں سید عبداللہ کے، وہ بیٹے ہیں سید کمال الدین عیسیٰ کے، وہ بیٹے ہیں سید محمد الجواد کے، وہ بیٹے ہیں سید امام علی الرضا کے، وہ بیٹے ہیں سید موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ بیٹے ہیں سید امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ بیٹے ہیں سید محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا سید امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا امام حسین شہید کربلا کے، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے۔ یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو سلسلہ ہے والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہ کا، والد گرامی کی طرف سے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور سیدہ فاطمہ الزہرا میں 11 واسطے پڑھتے ہیں۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے سیدنا سید الشیخ عبدالقادر جیلانی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیچ 14 واسطے پڑھتے ہیں، اور سید الشیخ عبدالقادر جیلانی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ 15 واسطے پڑھتے ہیں، ایک جانب سے 12 ایک جانب سے 15۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، مختصر یہ ہے کہ جو دو نہریں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی برکتوں کو لے کر چلی، وہ آ کے ملتی ہیں۔ ایک جانب موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسری جانب ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک حسنی ہے، میں معذرت چاہوں گا، ایک حسنی ہے سید موسیٰ جنگی دوست رحمہ اللہ تعالیٰ، حسنی ہے سیدہ ام الخیر احمد الجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حسینیہ ہے۔ یہ حسنی حسینی فیض ملتا ہے تو شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ بنتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی تو ٹھیک ہے، سید عبدالقادر جیلانی مناسب نہیں ہے، تو میرے بھائیوں میں توجہ چاہوں گا آپ کی، اللہ رب العالمین نے عزت دی اہل بیت کرام کو، عزت دی اہل بیت کرام کو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اہل بیت کرام کو ماننا تو چاہتے ہیں
لیکن چن چن کے مانتے ہیں. یہ اہل بیت سے اسے مانوں گا یہ نہیں ہے، اسے نکال دیتے ہیں. یہ اہل بیت سے اسے مانیں گے یہ نہیں ہے، انہیں نکال دیتے ہیں. میرے بھائیوں، اہل بیت کرام جو بھی ہیں سبھی کو مانیں گے تو برکتیں ملیں گی، سبھی کو مانیں گے تو برکتیں ملیں گی. یہاں پر خواہشوں کی بات نہیں ہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ. اگر حق ہماری خواہشوں کے پیچھے چل پڑے، جیسے ہم چاہیں ویسے حق بن جائے، تو میرے بھائیوں اللہ فرماتے آسمان تباہ ہو جائے، زمینیں تباہ ہو جائیں، آسمانوں زمینوں والے تباہ ہو جائیں، حق ہمارے پیچھے نہیں چلے گا. ہمیں حق کے پیچھے چلنا پڑے گا. قرآن اور شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی، ہمیں قرآن اور شریعت کے پیچھے چلنا پڑے گا. اہل بیت کو مانے بغیر کسی کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں آ سکتی، محبت مصطفیٰ نہیں آ سکتی. ایمان کے لیے یہ دل کا تالا اور قفل کھل نہیں سکتا. تو میرے بھائیوں، اہل بیت کو چن چن کے ماننے سے بات نہیں بنے گی. جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اہل بیت ہونے کا شرف عطا فرمایا، چاہے مصطفیٰ کریم کی اولاد ہو، چاہے سیدہ فاطمہ الزہرا ہو، چاہے سیدہ زینب ہو، چاہے سیدہ ام کلثوم ہو، چاہے سیدہ رقیہ ہو، جناب قاسم ہو، جناب عبداللہ ہو، جناب ابراہیم ہو، یا سید عالم کی ازواج مطہرات ہو، جناب غوث اعظم ہو، یا کوئی بھی اہل بیت کرام میں جو بھی آتا ہے انہیں مانیں گے تو بات بنے گی. اگر چن چن کے مانیں گے تو بات نہیں بنے گی، چن چن کے مانیں گے تو بات نہیں بنے گی. ہمارا کام ہے ماننا، ہمارا کام ہے ماننا. جنہیں اس کریم جل مجدہ نے عزتوں سے نوازا، ان کی عزتوں کو ماننا ہماری ڈیوٹی ہے. اور ہم ان کے لیے نہیں مانتے، ہم اہل بیت کو اہل بیت کے لیے نہیں مانتے، اہل بیت کو اپنے لیے مانتے ہیں، ہم اپنے لیے مانتے ہیں. تو اس لیے عرض میں یہ کر رہا تھا کہ سیدنا شیخ السید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگ اہل بیت کرام سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی ہمارے نظریے کے نہیں ہیں، ہمارے عقیدے کے نہیں ہیں، ہماری فکر کے نہیں ہیں. تو لہٰذا ان کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، انہیں سید ہی نہ مانا جائے، انہیں سید ہی نہ قرار دیا جائے. نہ سید مانو نہ ماننے کی ضرورت ہے. میرے بھائیو، ایسا ہرگز نہیں ہے. ایسا کرنے سے انسان اہل بیت کا محب نہیں بن سکتا. اہل بیت کا محب جبھی بنے گا جو اہل بیت میں ہے، جس کا شمار اہل بیت سے ہے. اسلام نے، شرع نے جس کا شمار اہل بیت سے کیا ہے، اس کے جو نالین ہیں ہمارے سروں کا تاج ہے. یہ مانیں گے تو یہ برکتیں ملیں گی. اگر یہ نہیں مانیں گے، چن چن کے مانیں گے، چن چن کے مانیں گے، تو اللہ اور اس کے رسول کو اس ماننے کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو بہرحال سیدنا الشیخ السید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع البحرین ہیں. ایک بحر حسنی ہے، ایک بحر حسینی ہے، اور جہاں آ کے ملتے ہیں وہاں پر غوثیت مآب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات عالیہ سیدنا الشیخ السید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری کو 470 ہجری 1077 عیسوی جیلان کے علاقے میں پیدا ہوئے. اسی وجہ سے آپ کو جیلانی، گیلانی اور کیلانی تینوں طرح، اصل جو لفظ ہے وہ ہے گیلان. تو اہل عرب جب اس کو اپنی زبان میں لیتے ہیں تو اپنی خاطر خواہ تبدیلیاں اپنی زبان کے حساب سے کر لیتے ہیں. تو گیلان سے جیلان بھی پڑھا جاتا ہے، گیلان سے کیلان بھی پڑھا جاتا ہے. تو سید عبد القادر گیلانی، سید عبد القادر کیلانی، سید عبد القادر جیلانی. تو سید الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں جیلان میں پیدا ہوئے. میں پہلے عرض کر چکا، آپ کے والد گرامی سید موسیٰ جنگی دوست. آپ کو جنگی دوست اس لیے کہا جاتا ہے آپ جہاد سے بہت محبت کرتے تھے. یہ تو میں نے صرف نسب ذکر کیا. اگر آپ کے آبا کے شرف اور مقام اور مرتبہ کی بات
چلے تو بات ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے بات کو مختصر کرتا ہوں۔ آپ کی والدہ سیدہ ام الخیر، آپ کے والد گرامی سید ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے گھر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی اپنے نانا جان ان سے سیکھی۔ 18 سال کی عمر میں 488 ہجری میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد تشریف لے آئے۔ ابتدائی تعلیم سیکھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود علم کی تشنگی اور پیاس نہ بجھی۔ آپ بغداد تشریف لے آئے۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، یہ دور چل رہا ہے مستظہر باللہ کا۔ خلفائے عباسیہ میں ایک خلیفہ ہے مستظہر باللہ، مستظہر باللہ کا دور ہے اور افراتفری کا دور ہے۔ ادھر سے صلیبیوں نے مسلمانوں پر حملے کیے ہوئے ہیں، دوسری جانب مسلمان خانہ جنگی کا شکار ہے۔ بغداد جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے، لیکن اس کوہ استقامت کو علم کی ایسی طلب تھی اور ایسی طلب تھی کہ اس دور میں جبکہ بغداد ایک محاذ بنا ہوا تھا اور افراتفری چل رہی تھی، اس دور میں بھی یہ دین کا طالب اور علم سیکھنے والا اپنے علاقے جیلان سے نکل کر بغداد آتا ہے۔ یہ افراتفری آپ کی استقامت اور آپ کی طلب کو کم نہیں کر سکی۔ جناب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف علماء، مختلف مشائخ، مختلف فقہاء، مختلف محدثین، ان کے پاس 30 سال کا عرصہ زانو تلمس طے کرتے رہے۔ 30 سال کا عرصہ پہلے علوم ظاہریہ سیکھے، پھر علوم باطنیہ سیکھے۔ سیدنا السید الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آ چکا ہے 521 ہجری، 521 ہجری آ چکا ہے۔ آپ علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ کی تکمیل کر چکے ہیں۔ اب وقت آ گیا لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے کا، لوگوں کے سامنے بات چیت کرنے کا۔ لیکن میرے بھائیوں، اہل بغداد بڑے فصیح و بلیغ تھے۔ سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو اپنی زبان ہے، علاقائی زبان، وہ فصیح عربی نہ تھی۔ اس وجہ سے سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں کے سامنے، فصحائے بغداد کے سامنے گفتگو کرنے سے تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے۔ طبقات الاولیاء میں ہے سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے جو 521 ہجری میں پہلا واعظ فرمایا، اس کے جملے میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ پہلا واعظ ہے، پہلا خطبہ ہے، پہلے جملے ہیں، پہلا واعظ سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے جو فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی عرض کروں کہ آپ نے کس تناظر میں آ کر خطاب کیا۔ الشیخ السید عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں زور سے پہلے کا وقت ہے، میں نے دیکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ مجھے کہنے لگے یا بنیا لما لا تتکلم علی الناس، بیٹا لوگوں کے سامنے گفتگو کیوں نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے بات کیوں نہیں کرتا۔ یہ طبقات الاولیاء میں بھی موجود ہے۔ علامہ سید محمود علوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ روح المعانی میں بھی اس کو ذکر فرمایا۔ لما لا تتکلم علی الناس، لوگوں کے سامنے گفتگو کیوں نہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا یا ابت، اے میرے ابا جان، اے میرے نانا جان، یہ بغداد کے فصیح لوگ، میری اپنی زبان عربی نہیں ہے، میں ان کے سامنے کیسے گفتگو کر سکتا ہوں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے عبدالقادر اپنا منہ کھول۔ جب عبدالقادر نے اپنا منہ کھولا، مصطفیٰ کریم نے 7 بار لعاب دان الشیخ السید عبدالقادر جیلانی کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ فرمایا جا کے جا اور لوگوں کے سامنے گفتگو کر، واز کر۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زور کی نماز پڑھی، زور کی نماز پڑھی تو اب لوگ کثرت سے موجود ہیں۔ میں نے پھر جب لوگوں کو دیکھا تو میرے دل پہ رعب طاری ہوا، دل پہ رعب طاری ہوا۔ ان بغداد کے فصیح لوگوں کے سامنے میں کیسے گفتگو کر سکتا ہوں۔
تو میں نے دیکھا میرے سامنے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف فرما ہے۔ فرمایا بیٹا گفتگو کیوں نہیں کرتے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے عرض کی یہ بغداد کے فصیح اور میری اپنی زبان عربی نہیں ہے، ابا جان میں کیسے بات کروں، میں ان کے سامنے کیسے بولوں؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھول۔ میں نے منہ کھولا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے 6 بار میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ میں نے عرض کی 7ویں بار آپ نے 7 بار مکمل کیوں نہیں کی؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور کے ادب کی وجہ سے 7ویں بار مکمل نہیں کی۔ میرے بھائیوں کیسی بصیرت افروز بات ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب صحابہ کی نگاہ میں کیسا عجیب و غریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب 7 بار ڈالا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب کے تقاضے کے پیش نظر 7 بار لعاب نہیں ڈالتے کہ کہیں بھی مصطفیٰ کریم سے مواصلت والا وہم نہ پیدا ہو۔ کہاں ہم کہاں مصطفیٰ، کہاں ہم کہاں مصطفیٰ، جہاں پر مخلوق کے مقامات ختم ہوتے ہیں سب سے بالائی مقام جسے رب نے عطا فرمایا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہر جگہ پر مصطفیٰ کے ادب کا لحاظ ہے۔ تو جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا حضور میں 7 بار لعاب دہن ڈالا ہے، میں 7 بار مکمل نہیں کر سکتا، اس نے 6 بار میں نے لعاب دہن ڈالا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب لوگ سامنے ہیں، میں یہاں موجود ہوں، میں نے گفتگو کرنا شروع کی تو میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا غواص الفکر یغوص فی بحر القلب علی درر المعارف، غواص الفکر یغوص فی بحر القلب علی درر المعارف۔ فکر کا غوطہ زن، توجہ، فکر کا غوطہ زن دل کے سمندر میں معرفت کے موتیوں پر غوطہ لگاتا ہے۔ فکر کا غوطہ زن دل کے سمندر میں فکر کے معرفت کے موتیوں پر غوطہ لگاتا ہے۔ فَيُنَادِي بِهَا سِمْسَارُ ترجمان اللسان۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر زبان کا جو جسے آپ کہتے ہیں بروکر، سمسار بروکر جو لوگوں کے بیچ سودے طے کرتا ہے، تو فکر کا غوطہ زن دل میں غوطہ لگاتا ہے، وہاں سے معرفت کے موتی نکالتا ہے، دل کے ساحل تک لاتا ہے، دل کے ساحل پر وہ موتی آ چکے ہیں۔ اب زبان کا ترجمان، زبان کا بروکر اور سودے بازی کرنے والا لوگوں کے بیچ آواز لگاتا ہے۔ اس کا نرخ یہ ہے، ان کا ریٹ یہ ہے۔ جب زبان آواز لگاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تشترا بے انفاس بے اسمان نفائس حسن تا۔ پھر کیا کیا جاتا ہے؟ طاعت کے حسن کے جو گرام بہا مہنگے ترین موتی ہوتے ہیں ان کے ذریعے ان فکر کے موتیوں کو خرید لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فکر کے موتیوں کو خرید لیا جاتا ہے۔ کہاں پر؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں کے اندر، ان مسجدوں کے اندر جن کو بلند کرنے کا رب نے حکم ارشاد فرمایا۔ میرے بھائیوں یہ وہ جملے ہیں جو السید الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا باز ہے۔ میں تو نہ جانے کتنے عرصے سے باز کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، اور نہ جانے زندگی کتنا اور باز کرواتی ہے، اور میں امید نہیں کر سکتا کہ کبھی اس طرح کے جملے سال ہا سال کے واز کے بعد بھی ہماری زبان سے نکلے۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ایسے گہرے اور ایسے عمیق جملے۔ یہ تو میں نے صرف جملے عرض کیے ہیں، ان کے اندر معرفت کے جو موتی موجود ہیں، ان کے اندر معرفت کے جو گرام بہا خزینے موجود ہیں، ان کو بیان کرنے سے یہ زبان قاصر ہے۔ یہ شیخ السید عبد القادر جیلانی کا پہلا واز ہے، یہ پہلا واز ہے جو عام عقلوں بلکہ بڑی عقلوں کے سمجھ میں آنے سے قاصر ہے۔ کون ہے غواص فکر؟
کہاں ہے بارے قلب اور کون سے موتی معارف کے، اور کہاں ہے ساحل سینہ، اور کہاں زبان کا سمسار، اور کہاں پر طاعت کے محاسن کے دام، اور کہاں سے خریداری، کہاں بیچا جا رہا ہے۔ ہماری عقلیں تو سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا پہلا باز ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے علم و معرفت کے کس درجے پر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو فائز فرمایا، جن کا پہلا باز ایسی گہرائی رکھتا ہے کہ سارے باز ہماری زندگیوں کے آپ ملا لیں تو اس باز کا پہلا جملہ تھا غواص الفکر۔ اس غواص الفکر کی گہن تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اس غواص الفکر کی گہن تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ایسی بلندی اللہ رب العالمین نے اس ذات عالیہ کو علم میں، معرفت میں، عرفان میں عطا فرمائی۔ اور میں توجہ چاہوں گا یہاں پر امام سمعانی کے جملے ذہن میں رہے۔ میں بات چل پڑی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے معرفت اور عرفان کی، آپ کے علم کی۔ امام سمعانی جلیل القدر امام ہوئے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جا کے بیٹھا، مدرسہ سے باہر تشریف لائے، آپ کے شاگرد موجود ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے، یہ جملے کہنے والا ایک عام آدمی نہیں ہے، امام سمعانی ہے، اپنے وقت کے امام ہیں۔ وہ کہتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لاتے ہیں، میں موجود ہوں، ان کے شاگرد موجود ہیں۔ سید الشیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے شاگردوں کو سبق پڑھایا۔ سمعانی کہتے ہیں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، میں ان ساری باتوں میں سے ایک بات بھی سمجھ نہیں پایا۔ میں وقت کا امام، لیکن عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی گفتگو اتنی بالا اور اتنی اونچی اڑان ہے علم میں کہ وقت کے امام کو ایک بات سمجھ نہیں آئی، تو میں نے سوچا کہ مجھے نہیں سمجھ آئی، ان شاگردوں کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ مجھے حیرت اس وقت ہوئی، شیخ عبد القادر جیلانی کے شاگرد ان کے پاس سے اٹھے، وہاں جا کر آپس میں سبق دہرانے لگ گئے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ سمعانی سمجھ نہیں سکا، لیکن عبد القادر جیلانی کا جنہیں درس ملا وہ سمجھ چکے ہیں۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ اپنے وقت کے امام ہوئے اور جلیل القدر امام، جلیل القدر محدث، جلیل القدر فقیہ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں چلا گیا، آپ نے ایک آیت پڑھی، اس کی ایک تفسیر بیان کی، مجھے پہلے سے آتی تھی، دوسری بیان کی مجھے پہلے سے آتی تھی، تیسری بیان کی مجھے پہلے سے آتی تھی، یہاں تک کہ چلتے چلتے سید عبد القادر جیلانی نے 20 تفسیریں بیان کی، وہ ساری کی ساری مجھے پہلے سے آتی تھی، لیکن جب 20ویں پہ پہنچے میں نے سمجھا اس آیت کی تو 20 تفسیریں ہیں، یہ بیان کر چکے ہیں اور مجھے بھی 20 آتی ہیں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کے آگے ان گنت تفسیریں بیان کی جو اس سے پہلے ابن جوزی کے کانوں نے نہیں سنی تھی۔ امام الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ایک وقت میں فقہ حنفی پہ بھی فتویٰ دیتے تھے، فقہ حنبلی پہ بھی فتویٰ دیتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق فقہ حنفی پر بھی فتویٰ دیتے تھے۔ فقہ شافعی، فقہ حنبلی، اس کے بارے میں روایات کثیر ہیں، اور ایک روایت کے مطابق فقہ حنفی پر بھی فتویٰ دیتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، کسی بھی فقہ پر فتویٰ دینا یہ عام بات نہیں، اس فقہ کا جب تک ماہر نہیں ہوگا اس فقہ کے مطابق فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ہم مدارس میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، امام شافعی کا یہ قول ہے، امام مالک کا یہ قول ہے، امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، لیکن ہم باوجود اس کے کہ اگر ہم افتاء کی مسند پر بیٹھ بھی جائیں ہم فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ دے سکتے ہیں، فقہ شافعی، حنبلی، مالکی اس کے مطابق ہمیں فتویٰ دینے کی اجازت نہیں، کیونکہ 4 باتیں جانا اور بات ہوتی ہے اور کسی کی فقہ میں ماہر ہونا اور بات ہوتی ہے۔ تم اپنی مذہب کی فقہ میں اگر ماہر ہو جاؤ یہ بھی بڑی بات ہے، ایک سے زیادہ فقہ میں
انسان مائل ہو جائے، ایسی مثالیں صرف گنتی کی ملتی ہیں، اور ان گنتی کی مثالوں میں ایک السید الشیخ عبد القادر جیلانی نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب میں گفتگو کو لے چلوں گا اس طرف کہ اولیاء کرام کے بیچ السید الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کیا تھا، یہی عرض کروں گا، اور اس کے بعد بات میری ختم ہے۔ میں توجہ چاہوں گا آپ کی، یہ بات پہلے ذہن میں رہے کہ ولایت کے مقامات کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور انتہا کہاں پر ہوتی ہے۔ ولایت کے مقامات کی ابتدا ایمان سے شروع ہے۔ جو ایماندار ہے وہ اللہ کا ولی ہے، جو ایماندار ہے وہ اللہ کا، میں نے جو مبارک آیہ پڑھی، اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لائے رب ان کا دوست ہے، جو ایمان لائے رب ان کا دوست ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ولایت ایمان سے شروع ہو جاتی ہے، ولایت کی ابتدا ایمان سے ہو گئی ہے، اس کے بعد ولایت کے ان گنت درجے، اور ایک دور میں، صرف ایک دور کی بات کر رہا ہوں، ایک دور میں جو اولیاء میں سب سے بڑا ہے، ایک دور میں، ورنہ تو کائنات میں سب سے بڑے مصطفیٰ ہیں، کائنات میں سب سے بڑے مصطفیٰ، اور پھر اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، یہ کائنات کے بڑے لوگ ہیں۔ ان کے بعد صحابہ کرام کا نمبر آتا ہے، آل بیت اعظام کا نمبر آتا ہے۔ کوئی ولی کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، کسی بھی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے میں نے ایک دور کی بات کی، ایک دور میں سب سے جو بڑا ولی ہوتا ہے اسے کتب کا نام دیا جاتا ہے، اسے کتب کا نام دیا جاتا ہے، کتب ہی غوث کہلاتا ہے۔ لیکن کتب غوث اس وقت کہلاتا ہے جبکہ لوگ اپنی فریادیں اور اپنی التجائیں اس کے پاس لے کر آئیں، اپنی فریادیں اور التجائیں اس کے پاس نہیں لے کر آتے، یہ کتب ہے، غوث نہیں ہے۔ لیکن اگر لوگ اپنی فریادوں کا ملجا اور ماوا اس کو بنا لیتے ہیں، اب یہ کتب بھی ہے، یہی غوث ہے، یہی کتب ہے، یہی غوث ہے۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، پھر جس طرح یہ ظاہری سسٹم ہے اسی طرح باطنی سسٹم ہے۔ ظاہری سسٹم میں عہدے، بالکل اسی طرح باطنی سسٹم میں بھی عہدے ہیں۔ ان عہدوں کی تفصیلات بہت لمبی چوڑی، اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو ان کی تفصیلات میں پھر کسی وقت اللہ نے توفیق دی تو عرض کروں گا۔ وہ تفصیل صرف عرض کرتا ہوں جن کے بارے میں اہل باطن کا اتفاق ہے۔ 6 عہدے وہ ہیں باطن میں، باطنی عہدوں میں 6 عہدے وہ ہیں جن کے بارے میں تمام تر باطن شناس لوگوں کا اتفاق ہے، اصحاب کشف کا اتفاق ہے۔ ابن عربی علیہ رحمہ الفتوحات المکیہ میں فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے اوپر کا عہدہ ہے غوث کا۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ یہی کتب ہے۔ غوث کے نیچے 2 امام ہوا کرتے ہیں، ایک دائیں جانب ہے، دوسرا بائیں جانب ہے۔ سب سے اوپر غوث اور کتب، اس غوث اور کتب کے نیچے 2 امام، ایک غوث کی دائیں جانب، دوسرا غوث کی بائیں جانب۔ جب غوث اس دنیا سے تشریف لے جاتا ہے تو بائیں جانب والا امام، دائیں جانب والا نہیں، بائیں جانب والا امام وہ غوث کی جگہ پر آتا ہے، دائیں جانب والا بائیں جانب چلا جاتا ہے، اور اس سے نیچے کا جو درجہ ہے ان میں سے کوئی ایک شخص اس دائیں جانب والا امام بن جاتا ہے۔ سب سے اوپر غوث و کتب، ان سے نیچے 2 امام ہیں، ایک غوث کی دائیں جانب، دوسرا غوث کی بائیں جانب۔ ان 2 اماموں کے نیچے 4 اوتاد ہیں۔ پوری کائنات کے 4 حصے کیجئے، ہر حصے پر ایک شخص مقرر ہے جسے وطد نام دیا جاتا ہے، وطد، اور اس کی جمع ہے اوتاد۔ یہ ہر وقت دنیا میں 4 موجود رہتے ہیں۔ ان 4 کے نیچے 7 ابدال ہیں۔ ابدال اور درجے پر بھی آتے ہیں، حدیث میں ابدال کا ذکر 40 بھی فرمایا، لیکن وہ اور نام کے ابدال ہیں۔
یہاں پر جن 7 ابدال کی بات ہو رہی ہے وہ زمین کے 7 حصے، ہر حصے پر ایک بدل مقرر ہے، اس کی نگرانی میں اس حصے کا سسٹم چلتا ہے۔ ان ابدال کے جو نیچے ہیں وہ 40 نجبا ہیں، 40 نجبا، ان کے نیچے 300 نقبا۔ یہ 6 وہ باطنی عہدے ہیں جن کے بارے میں تمام صوفیہ کرام، تمام اصحاب کشف، تمام باطن شناس لوگوں کا اتفاق ہے۔ ان سے علاوہ بھی عہدے ہیں، میں پہلے عرض کر چکا، یہ 6 عہدے ان پر اتفاق ہے، باقیوں میں اختلاف ہے۔ سب سے اوپر غوث ہے، ان کے نیچے 2 امام، ان کے نیچے 4 اوتاد، ان کے نیچے 7 ابدال، ان کے نیچے 40 نجبا، اور ان کے نیچے 300 نقبا۔ یہ بات ذہن میں رہے، یہ صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی من گڑت باتیں نہیں ہیں، من گڑت باتیں نہیں ہیں۔ اصطلاحات خود بن سکتی ہیں، اصطلاحات خود بنائی جا سکتی ہیں، لیکن ان عہدوں کا ذکر مصطفیٰ نے اپنی حدیث میں فرما دیا۔ حلیت الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں، حضور سید الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ان للہ تعالی فی خلقہ 300 قلوبہم علی قلب آدم، وللہ تعالی فی خلقہ 40 قلوبہم علی قلب موسیٰ، وللہ تعالی فی خلقہ 7 قلوبہم علی قلب ابراہیم، وللہ تعالی فی خلقہ 5 قلوبہم علی قلب جبریل، وللہ تعالی فی خلقہ 3 قلوبہم علی قلب میکائیل، وللہ تعالی فی خلقہ 1 قلبہ علی قلب اسرافیل علیہ السلام۔ اذا مات الواحد ابدل اللہ عز وجل مکانہ من 3، وإذا مات من 3 أبدل الله عز وجل مكانه من 5، وإذا مات من 5 أبدل الله مكانه من 7، وإذا مات من 7 أبدل الله مكانه من 40، وإذا مات من 40 أبدل الله عز وجل مكانه من 300، وإذا مات من 300 أبدل الله عز وجل مكانه من العامة، فبهم يحيي ويميت ويمطر وينبت ويدفع البلاء عن أهل الأرض، أو كما قال سيدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حلیت الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی پہلی جلد میں یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں 300 لوگ وہ ہیں، 300 لوگ وہ ہیں جن کے دل قلب آدم پر، 40 وہ جن کے دل قلب موسیٰ پر، 7 وہ جن کے دل قلب ابراہیم پر، 5 وہ جن کے دل قلب جبریل پر، 3 وہ جن کے دل قلب میکائیل پر، 1 وہ جس کا دل قلب اسرافیل پر۔ وہ ایک فوت ہوتا ہے، رب 3 میں سے 1 کی جگہ کھڑا کر دیتا ہے، 3 میں سے کم ہوتا ہے 5 میں سے 3 میں ملا دیا جاتا ہے، 5 میں سے کم ہوتا ہے 7 میں سے 5 میں ملا دیا جاتا ہے، 7 میں سے کم ہوتا ہے 40 میں سے 7 میں ملا دیا جاتا ہے، 40 میں سے کم ہوتا ہے